رکھوں گا قدموں میں سر بھی حضور آ جائیں، رکھوں گا قدموں میں سر بھی حضور آ جائیں، رکھوں گا قدموں میں سر بھی حضور آ جائیں، کبھی غلام کے گھر بھی حضور آ جائیں، کبھی غلام کے گھر بھی حضور آ جائیں، تمہاری ذات سے میرا وجود کام ہے۔ ساری جو ہماری معاشرتی چیزیں اور علمی چیزیں جو کنیکٹ ہوتی ہیں وہ مساجد ہوا کرتی تھی۔ آج بھی ہمارا کنسیپٹ اس مسجد کے بارے میں ایسے ہی ہے کہ ہمارے طلبہ مختلف کلاسیں پڑھیں اور پھر جب ان کے پاس ٹائم ہو تو وہ یہاں رہیں، اور یہ 24 گھنٹے اس سے علوم اور جو ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ آگے بڑھیں، ہماری عبادات آگے بڑھیں۔ تو رب نے کرم کیا کہ جناب صاحبزادہ صاحب آج یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، بڑی شخصیت ہیں، ہم سب آپ کے بڑے مشکور بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی جو آج بھی بیان ہوگا اور جو بیان چلتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، تو ہم دوبارہ بھی چاہیں گے کہ آپ اس کی اپنی اونرشپ رکھیں اور گاہے بگاہے اپنے معمولات میں یہاں میں اس کو اون بھی کریں، اور اس سلسلے کو جو ایک نیک نیتی سے ہم نے شروع کیا اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے اور آپ کے کو اس کا اجر دے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور ختمی المرتبت سید عالم رحمت کونین حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، بالخصوص سربراہ ادارہ حاضہ محترم ڈاکٹر صاحب زیدہ مجدہ علمہ و عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت اساتذہ گرامی، عزیز طلبہ طالبات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے ساتھ منعقدہ اس تقریب میں کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو، بالخصوص ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابرکت نام سے موسوم خوبصورت مسجد، جو کہ تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک پہنچ رہی ہے، اللہ اس کو جن مقاصد کے حصول کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، اور مسجد کے وہ مقاصد شریعت نے بہت واضح کیے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو مرکز
نور کا، علم کا، فلاح کا، خیر کا اور بھلائی کا، اللہ تعالیٰ آگہی کا مرکز نور اور اس کو بہت اجالوں کا نقیب بنائے، بہت کشادگی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ یہ مسجد صوری اور معنوی حسن کے ساتھ تعمیر کے مراحل طے کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے جب یہ مکمل ہو جائے گی تو واقعتاً اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو قرار، قلب کو بالیدگی، روحوں کو سرشاری اور باطن کو نور نصیب ہوگا۔ کہتے ہیں جب حضرت خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو تعمیر کے بعد بہت سارے سنگ ریزے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ریت کے ذرے، دوران تعمیر کعبۃ اللہ سے بہت کچھ جو ہے وہ بچ گیا، تو بارگاہ ایزدی میں عرض گزار ہوئے کہ مالک اس کا کیا کروں، سمندر میں بہا دوں، زمین میں دفن کر دوں، پہاڑوں پہ پھینک آؤں، یہ تیرے بابرکت گھر سے یہ ٹکڑے اور ریزے اور سنگ ریزے اور ریت کے ذرے اور اتنا کچھ ہے، تو کہا آپ نے اس کو جمع کرنا ہے، اس کا اہتمام ہم خود کرتے ہیں۔ تو وہ سارے سنگ ریزے جمع کر دیے گئے، ریت کے ذرات جمع کر دیے گئے، تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، تو انہوں نے اپنا نورانی پر بچھا دیا اور سارے سنگ ریزے ان کے پر پہ ڈال دیے گئے۔ کہتے ہیں پھر وہ اڑے اور جب افق کے برابر ہوئے تو انہوں نے اپنے پر کو جھٹک دیا، تو وہ ریت کے ذرے، وہ سنگ ریزے، وہ پتھر کے ٹکڑے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران ان پتھروں سے جدا ہوئے تھے، وہ پوری دنیا کے اوپر بکھر گئے، اور جہاں جہاں کوئی سنگ ریزہ یا کوئی ریت کا ذرہ گرا وہاں وہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ اور کوئی خوبصورت سنگ ریزہ یہاں بھی گرا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن آج صوری جمال کے ساتھ، معنوی خوبیوں کے ساتھ یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے، اور جس نے اس مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی لگائی اللہ اسے بھی جزا دے، بلکہ جب یہ تعمیر ہو جائے گی اور صوری جمال کے ساتھ یہ اس پوری جامعہ کے ماتھے کا جھومر بن کے دلوں کو قرار دے گی، تو جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ بھی لے اور دعا دے، اللہ اسے بھی جزا سے محروم نہ رکھنا۔ جو مسجدیں ہیں یہ بنات الکعبہ ہیں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے، ان میں سے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جن کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے، اور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، ان کو ڈھونڈنے نکلو تو مسجدوں سے ملیں گے، تو مسجد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر وہ کبھی بیمار ہو جائیں تو اللہ ان کی عیادت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مسجد کی تعمیر، مسجد کی تزئین، مسجد کی دیکھ بھال اور مسجد کے لیے فکر مند ہو اور لگا ہو، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سعادت عطا کرتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سیرت النبی کا خوبصورت عنوان ہے آج کی اس گفتگو کا۔ سیرت کسی چیز کی اصلی حالت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب وہ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کا ذکر فرمایا گیا تو انہوں نے رسیاں پھینک دیں جو سانپ دکھائی دے رہے تھے، تو کہا اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈالو، تو جب وہ عصا ڈالا تو وہ پھنکارتا ہوا اژدہا بن گیا اور ساری رسیاں نگل گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ سمٹا تو عصا کا عصا بن گیا، تو وہاں قرآن نے کہا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اب اس کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں لے آئیں گے۔ تو سیرت کسی چیز کی اصلی حالت کو کہتے ہیں۔
تو انسان کی جو حقیقی طبع ہے، جو اصلی حالت ہے، اس کی عادات ہیں، اس کے خصائل ہیں، اس کے رویے ہیں، اس کا طرز زندگی ہے، اس کا انداز معاشرت ہے، تصنع کے بغیر جو اصلی حالت ہے، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اب کسی کی سیرت کو جاننے کے لیے آپ یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ یہ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو یہ بہت خوش مزاج ہے۔ گاہک سے مسکرا کے بات کرنا کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے۔ تو کسی کی سیرت معلوم کرنے کے لیے اس کے دوست بتائیں گے، اس کے اہل خانہ بتائیں گے۔ اب حضور علیہ السلام کے اہل خانہ سے حضور کی سیرت کا عنوان پوچھیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ اگر حضور کی سیرت معلوم کرنا چاہتے ہو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، قرآن کے بتائے ہوئے اسلوب کو عملی پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، طرز معاشرت ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کو 5 یا 6 کلمات میں بیان کیا ہے، اور یہ خلاصہ ہے حضور کی سیرت کا۔ ہوا واقعہ اس طرح کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا حضور کے قلب اطہر پر تو قرآن نے کہا کہ یہ قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو ان کے کلیجے بھی شک ہو جائیں، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن اس کی جو کیفیت تھی وہ حضور کے بدن پر موجود تھی۔ تو آقا کریم گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے کندھوں پہ شال ڈال دی، اور پھر حضور نے خدشے کا اظہار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں۔ برجستہ حضور کی سیرت ام المومنین نے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ سیرت کا جلی عنوان ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے برجستہ جو کلمات کہے ان میں سے پہلا کلمہ یہ تھا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے رویوں کی تلخی کے باوجود ان سے معاملہ اچھا کرنا، یہی تو کسی شخص کی سیرت کا جوہر ہے۔ اگر رشتہ دار بھی اچھا سلوک کریں، آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا سلوک کریں، یہ تو انسانی کمال نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ان کے تلخ رویوں کے باوجود آپ اپنے کردار کو مسخ نہ ہونے دیں۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی 2 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ کیا کمال، آپ اس سے بھی جو ہے وہ آگے بڑھ گئے، 5 گنا آگے بڑھ گئے۔ تو یہ سیرت نہیں ہے۔ ان کے رویوں کی تلخی کے باوجود، ان کی ناہموار باتوں کے باوجود تم ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، اس لیے کہ تم اچھے کردار کے حامل ہو۔ اور اگر تم بھی اسی طرح کے ہو گئے تو پھر تمہارے اور ان کے اندر فرق کیا ہوا؟ مکے کے اندر حضور کے رشتہ داروں نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ کائنات کا ایک دردناک باب ہے۔ کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اجریاں ڈالیں، لیکن حضور علیہ السلام جب فاتح بن کر آئے تو ان کو یہ تھا کہ آج گردنیں کٹیں گی، اور اگر بہت زیادہ بھی ہمارے اوپر مہربانی ہوئی تو اتنی ضرور ہوگا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن آقا کریم نے جب سب کو بلایا اور وہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے، فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، شریف باپ کے شریف فرزند ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پھٹی رہ گئیں
کہ اس قدر کرم نوازی کہ کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا، تو یہ حضور کی عادت کریمانہ تھی۔ یہ صلہ رحمی کا ایک خوبصورت عنوان ہے۔ فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے نتیجے میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک عمر میں برکت ہوتی ہے، ایک رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو حضور کی سیرت کا جلی عنوان رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، اور آج رشتہ دار کو کاٹ رہا ہے۔ یہ معاشرہ جس میں ہم جی رہے ہیں، رشتہ دار طاق میں رہتا ہے کہ کوئی بات ہو اور میں اچھال کے تذلیل کر دوں، جبکہ رشتہ داری اس کا نام تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے شریکہ برادری، شاید آپ کے ملتان میں بھی چلتا ہو، ہمارے علاقے میں تو چلتا ہے شریکہ برادری۔ تو شریکہ برادری کا مطلب کیا ہے؟ جو طاق میں رہتے ہوں، نقصان پہنچانے کے درپے ہوں، حالانکہ شریک شرکت سے ہے، وہ دکھ درد میں شریک ہے، وہ خون کی سانجھ ہے، دودھ کی سانجھ ہے، روایات کی سانجھ ہے، محبت کی سانجھ ہے، لیکن اس کو شریک کو ہم نے شرکت کی بجائے مخالفت کے معنی میں لے لیا۔ ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، یدی ایک تو ہے کوئی قصداً کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا تو قصاص ہے، لیکن اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، وہ تیر شکار کو مار رہا تھا، ہوا کے رخ پہ تیر بدل گیا اور کسی انسان کو جا لگا اور وہ اس کی وہاں ڈیتھ ہو گئی، تو اب اس کا قصاص نہیں ہے، اس کی دیت ہے۔ تو جب اس کی دیت ادا کریں گے تو یہ شخص جو بیچارہ اپنی روزی کے لیے شکار کرنے نکلا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ دیت دے کے اپنی جان بچائے، تو یہ جن کو ہم شریک کہتے ہیں یہ اس کی مدد کریں گے۔ ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ کا بھائی ہے، چچا زاد ہے، آپ کا ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، آپ اس کی مدد کر کے آپ جو ہے وہ اس کی جان چھڑائیں اور اس کی دیت کو ادا کریں۔ تو شریک تو دکھ اور درد میں ساجی ہے، اور ہم نے شریک کا مفہوم الٹ لے لیا۔ تو فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ دوسرا وصف حضور کو ام المومنین نے بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ اس کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے، اشرف المخلوقات کو یہ سبق دیا گیا، بلکہ پوری کائنات کا مطالعہ کریں۔ درخت اپنے سائے میں کبھی نہیں بیٹھے، درختوں نے اپنا پھل کبھی خود نہیں کھایا، جانور اپنا دودھ خود نہیں پیتے، ایک دوسرے کے لیے جینے کا مزاج۔ تو جو دوسروں کے لیے نہیں جیتا اور خود غرض ہے، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ اوروں کے لیے جینا کمال ہے، اوروں کے دکھ بانٹنا، اوروں کی تکلیفوں کو دور کرنا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ اٹھانا۔ یہ حضور کا دوسرا وصف ام المومنین نے بیان کیا۔ تیسرا وصف وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اپاہج ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، غریب ہے، کثیر العیال ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اراملہ ہے، اب ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں، تو کہا کہ حضور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ان کے لیے کاروبار کرتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کے سر پہ آپ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ وصف ہے کہ جس شخص کے اندر موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر کبھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا۔ تو اوروں کے لیے کمانا، اوروں کی ضرورت کی تکمیل کرنا، یہ اپنی زندگی کے بنیادی مقاصد میں ابھی سے شامل کیجئے۔ اوروں کے لیے جینے کا مزاج پیدا کیجئے، اوروں کے لیے ایثار کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج ہمارے شہروں میں، دیہاتوں میں، گلی محلے میں، اگر گلی میں 10 گھر ہیں تو 2 گھر ہوں گے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ متوسط ہیں اور کچھ مخیر ہیں۔ اگر باقی 8 لوگ مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ان 2 لوگوں کے گھروں کا چولہا بجھنا نہیں چاہیے اور ان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں،
صرف گلی ہی ذمے لے لے اپنے ان 2 گھروں کو تو ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح ہر گلی کے لوگ اپنے گلی کے لوگوں کو ذمے لے لیں تو معاشرے کے دکھ بانٹے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، مسجد کے جو تصور ہیں ان میں سے ایک تصور مسجد کا یہ بھی فلاحی تصور ہے، جو مسجدوں کی انجمنیں ہیں، یہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں نہیں ہیں، مسجدوں کی انجمنوں کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ پورے محلے کو دیکھیں اور اس میں جن لوگوں کے پاس ضرورت کی چیزیں بھی میسر نہیں ہے تو یہ باقی لوگوں کو ساتھ ملا کے ان کی ضروریات کی تکمیل اپنے ذمے لیں۔ اگر یہ کریں گے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کا سبب ہوگا۔ صرف مسجد کا تصور عبادت گزار اور سجدہ گزاری تک ہی نہیں ہے، جو شخص نماز کے لیے نہیں آتا اس کا حال پوچھنے جانا، اور جو غریب ہے کسی وجہ سے مجبور ہے، تو یہ اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے ہمارے لیے۔ گلی کی سطح پر مسجد کا نظام ہے، علاقے کی سطح پر جمعے کا نظام ہے، شہر کی سطح پر عیدین کا اجتماع ہے، اور عالمی سطح پر حج کا اجتماع ہے۔ تو ہمیں گلی سے لے کر عالمی سطح تک ایک نظم میں پرویا گیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا یونٹ ہے جو 5، 10، 15 گلیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو مسجد کی انجمن کے افراد وہ ہونے چاہیے جو انسانی خدمت کے جذبوں سے سرشار ہوں، اور وہ 10-15 گلیوں کے لوگوں کے غرباء کی فہرست بنائیں، امراء کی فہرست بنائیں۔ امراء کو کہیں کہ ان لوگوں کی کفالت آپ اپنے ذمے لیں، اور محلہ محلے کو ہی سنبھال لے، گلی گلی کو سنبھال لے، مسجد اپنے تمام نمازیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، حضور نے جو نظام دیا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کوئی کمانے والا نہیں تھا ان کی ضرورتوں کی تکمیل کیا کرتے تھے، تو کہا کہ آپ کے اندر یہ وصف ہے، لہٰذا آپ کا رب آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ چوتھی بات، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان اپنی قسمت ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ مہمان کو گھر میں ٹھہرانا، عزت دینا، تکریم دینا، یہ اللہ اور پچھلے دن پر ایمان کی علامت ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو مہمان کی عزت کرنی چاہیے، مہمان کی تکریم سکھائی گئی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اس کی گواہ ہے، جس طرح مہمان نوازی کا جذبہ حضور کے سینہ اطہر میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، تو ام المومنین نے حضور کا چوتھا وصف یہ بیان کیا۔ پانچواں وصف، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ ایک صالح معاشرت کی تشکیل کے لیے سچائی کو فروغ دینا اور جھوٹ سے نفرت کو پیدا کر دینا یہ بہت ضروری ہے۔ جب معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے لگیں گے تو معاشرہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فروغ دیا اور جھوٹ کی اتنی مذمت کی کہ حضور کے صحابہ نے حضور سے پوچھا، حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ پھر پوچھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہوتی ہے مبخلتن و مجبنتن، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جب انسان صاحب اولاد نہیں ہوتا تو دلیر بھی بڑا ہوتا ہے، مشکل جگہ پہ بھی چھلانگ لگا دیتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو تھوڑا اولاد کے لیے بزدل بھی تھوڑا سا بن جاتا ہے، تھوڑا سا کنجوس بھی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے، مومن بہادر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، یہ حقیقت واقعہ ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ ہمارا سودا نہیں بکتا، لیکن پوری دنیا جھوٹ کے بغیر چل رہی ہے، اور ہم جھوٹ کو فن سمجھ لیا اور اس کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفک سمجھ لیا، اور ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے،
اولاد باپ سے، باپ اولاد سے، چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے، پورا معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں ہے۔ تو جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں برکت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو ہم تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے، حساس فرشتے اس کو سونگھتے ہیں، اور وہ پھر 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر 1 میل اور دور ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے جھوٹ بولنے والے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جس معاشرے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے تو ہوں گے ہی نہیں۔ اور ہم نے سمجھ لیا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سمجھ لیا کسی نے جادو کر دیا ہے، اور ہم بھاگے عاملوں کے پاس، اور وہ جھوٹ کا پلندہ پہلے تیار ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس گاہک آنے والے ہیں، اور اس نے کہا تم تو ویلے سے آگے ہو، ورنہ جو ہے وہ ایسا جادو چلنا تھا کہ تمہارا کچھ بچنا نہیں تھا۔ اب اس کی چوکھٹ کے اوپر حاضری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو وہ بھی جھوٹ۔ تو اصل یہ کسی نے سوچا نا کہ گھر میں بے برکتی آئی کہاں سے؟ رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے۔ جب رحمت لانے والے فرشتے ہی تمہارے گھر میں بدبو کی وجہ سے، تعفن کی وجہ سے نہیں آتے، تو پھر کس طرح گھر میں برکتیں اتریں گی؟ تو اس لیے جھوٹ زندگی سے نکال کر کے سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، یہ حضور کی سیرت کا عنوان ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آقا کریم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو حضور کے لیے صادق اور امین کا لفظ بولا جاتا تھا، اور یہ صادق اور امین کا لفظ حضور کے محبین نے حضور کے لیے نہیں دیا، جو حضور کے دشمن بھی ہو گئے وہ بھی حضور کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور حضور کی امانت کے لیے ان کا اعتقاد دیکھیے، جب حضور کو شہید کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور دارالندوہ میں بیٹھ کے ہر برادری کا ایک شخص جوڑا گیا کہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دے، اور گھر کا محاصرہ کر دیا گیا، لیکن حضور کے گھر میں ان کی امانتیں پڑی ہوئی۔ حضور اتنے امین تھے کہ انہیں یقین تھا کہ ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوگی، ورنہ سب سے پہلے تو امانتیں حضور سے واپس لیتے، لیکن ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی تھیں، اور وہ حضور کو شہید کرنے کے در پہ تھے اور گھر کا گھیراؤ کر دیا۔ اور آقا کریم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور صبح کو ان کی امانتیں دے کے واپس تم بھی مدینے چلے آنا۔ جو جان کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، ان کی امانتوں کا یہ خیال، یہ کردار تھا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج میری اور آپ کی صرف تقریریں رہ گئی ہیں، ہمارا کردار نہیں ہے۔ جو دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں زیادہ ضرورت اپنے کردار کی ہے۔ مجھے بتائیے، میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری حیات 63 برس ہے، اور 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ ذمہ کام کیا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا یہ حضور کا مقصد تھا۔ اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 سالہ کل زندگی، اور 40 سال ایسے بیت گئے، اعلان ہی نہیں کرنے دیا گیا، ابھی کام نہیں شروع کرنے دیا گیا۔ مجھے بتاؤ، یہ اتنی بڑی عمارت ہے اور اتنا بڑا ایریا ہے، اور یہ جو ہے وہ 2-3 منزلیں ہیں، تو یہ 1 سال کے اندر مکمل کرنی ہو تو آپ کسی کو ٹھیکہ دیں اور آپ اس کو کام ہی نہ شروع کرنے دیں، تو وہ کہے گا جو مجھ کو آپ نے ٹائم دیا ہے کہ اس کو جلدی بنانا ہے، 1 سال کے اندر بنانا ہے، تو میں تو دن رات ایک کر دوں گا، تو آپ مجھے ابھی کہتے ہیں 3 ماہ بعد کام شروع کریں، تو میرا تو وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب کام کیا ہے ذمہ؟ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، اور ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 برس حضور کی زندگی، اور 40 سال تک اعلان ہی نہیں کرنے دیا گیا، اور صرف 23 سال حضور نے تبلیغ کیا ہے اور دین کو غالب کر دیا۔ وہ جو 40 سال تھے، حضور نے زبان سے تبلیغ تو نہیں کی ہے، لیکن حضور کے کردار کی تبلیغ۔ جب جبل فارا پہ حضور لے گئے، جو ہے وہ کوہ صفا پہ سب صنادید قریش کو، تو اس وقت حضور نے یہی بات کہی تھی۔ مجھے بتاؤ، اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو میری بات مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا میں یقین ہے۔ تو فرمایا پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو اس وقت حضور نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے
امانت میں کبھی خیانت کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر میں اب کیوں کروں گا؟ نجاشی کے دربار کے اندر جب نہ ہرکل کے دربار کے اندر، نجاشی کے دربار کے اندر جب ابو سفیان جاتے ہیں تو وہاں بات ہوتی ہے، تو بات کرتے کرتے اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا پہلے خیال کیا تھا جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو کہا کہ پھر اب کیا ہو گیا؟ تو اب بھی وہ صادق ہے اور اب بھی وہ امین ہے۔ تو یہ کردار ہوتا ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا۔ دیکھیے حضرت انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، لیکن انہوں نے ماں کی گود میں ہی آ کر کے پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ کے سچے رسول ہیں، دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پذیرائی بھی بخشی، لیکن حضور علیہ السلام کا 40 سالہ کردار جو تھا، جو پیش کیا گیا، جو قیامت تک آنے والی نسل کے لیے لاہ عمل تھا، وہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ کردار کا زور کتنا ہوتا ہے۔ صرف 1,44,000 لوگ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے سامنے کھڑے، یعنی جو 23 سال کی تبلیغ تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو مورخ اسلام افی جالندری نے کہا تھا وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو وہ کردار کا زور تھا جس نے گفتار کو معتبر کیا۔ ہمارا کردار جو پیچھے ہوتا ہے وہ ہمارے کردار کو معتبر، ہماری گفتار کو معتبر کرتا ہے، لیکن ہمارا کردار ہماری گفتار کی مطابقت میں نہ ہو تو پھر ہمارے لفظ ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں تتلیوں کی طرح، اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن وہ دلوں پر اثر نہیں کرتے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ وصف نمایاں۔ اور پھر چھٹی چیز ام المومنین نے کیا کہی؟ کہا کہ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل وقت میں جب کوئی پھنس جاتا ہے اور حق کے راستے پہ وہ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو آپ نظر آتے ہیں۔ تو جو شخص کسی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کبھی بھی بے آبرو نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضور کے 6 وصف ہیں جو حضور کی سیرت کے نمایاں، جلی اور واضح عنوان ہیں۔ میں اور آپ سیرت النبی کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں اپنا جائزہ لیں اور اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ہم ان 6 اوصاف میں کہاں تک اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیں کہ ہم مہمان نوازی اور لاچار لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ان کا بوجھ اٹھانا، ہم تو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی ضرورت کی تکمیل کرنا، اور سچ کے ساتھ ہی کام رکھنا، جھوٹ ہمارے قریب تک نہ جائے، اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر یہ خوبیاں موجود نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے ان اوصاف کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ دین پورا ایک نظام ہے، یہ صرف حضور کے ساتھ ہمارے ذہنی تعلق کا نام نہیں ہے، ہمارے قلبی تعلق کا نام ہے، ہمارے روحی تعلق کا نام ہے، حضور کے ساتھ ہمارے عملی تعلق کا نام ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم کہو کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے اور نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ ہم کسی سے کاروبار کریں تو پتہ چلے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، کسی سے وعدہ کریں تو پتہ چلے کہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہے۔ ہم کسی کو زبان دے دیں تو کس طرح ہم منحرف ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ لیکن ہم اپنے رویوں، اپنے عمل اور اپنے اندازے حیات کے اندر مختلف ہوں، زبان سے دعویٰ عشق رکھتے ہوں تو میاں دعویٰ عشق زبان سے نہیں، دعویٰ عشق عمل سے ہوتا ہے۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ محبوب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی دیکھیے، جب آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو رستے میں ایک قریش کا سردار ہے ابن الدغنہ، وہ ملتا ہے اور کہتا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ تیرے شہر کے لوگوں نے تنگ کر دیا، میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
اس نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ واپس آ جائیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں میں تو جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ جیسے لوگوں کو شہر سے نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے جو حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کا نقشہ کھینچا، اس نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ وہی خوبیاں جو حضور میں تھی اس کا عکس جناب ابو بکر میں موجود ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں، اگر ہم حضور کے عاشق اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ اس محبوب کا، اس کی سیرت کا عکس ہماری زندگی میں موجود ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے رنگ میں رنگے نہ جائیں اور ہم ان کے عاشق کہلائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی محبت کے سانچے میں ڈھلنے کا عملی ثبوت یہ دینا ہوگا کہ ہمارے رویوں سے پتہ چلے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے، یہ حضور علیہ السلام کا ماننے والا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے۔ اور جب کہ ہمارے رویے اور ہوں اور ہمارا دعویٰ عشق کسی اور کے ساتھ ہو تو یہ ایسا نہیں چلتا۔ چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب میں گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہے۔ اقبال نے کہا پھر ان کے نام کو اپنی زبان سے میلا نہ کر اگر ان کی سیرت کا عکس تیرے وجود پر نہیں ہے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ پھر تو لاکھ مرتبہ نہیں بھی پڑھا لیکن ایک مرتبہ بھی پڑھا ہے، لیکن ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھل گیا تو وہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ لیکن تو یہ نمائش کرتا پھرتا ہے میں اتنے کروڑ مرتبہ پڑھا ہے، لیکن تیرا عمل تو گواہی نہیں دے رہا۔ تیری زبان سے عشق رسول کا دعویٰ تو بہت بار سنا ہے، لیکن تیرے ایک رویے سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ تو حضور کا عاشق ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے نام کا نعرہ لگاتا ہے تو زمین کانپنے لگتی ہے، لیکن تیرے رویے کے اندر ایک بھی ان کی سیرت کا شمع موجود نہیں ہے، تو پھر جو ہے یہ سب کچھ زبان سے اوپر ہے۔ جو دعویٰ ہے وہ دلیل مانگتا ہے، دلیل کے بغیر دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ عشق رسول دعویٰ ہے، اتنی دیر تک وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ دلیل کے ساتھ جڑا نہیں ہوگا۔ آؤ میں حضور علیہ السلام کی سیرت کا صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے آپ اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ موسم میں شدت ہے، حدت ہے، گرمی ہے، تو ایک ہی واقعہ، حضور نے وضو کیا، صحابہ نے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، اپنے چہروں پہ مل لیا، اور جن کو پانی میسر نہیں آیا انہوں نے صحابہ کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کی اس عمل کو دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ اس عمل پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ یہ حکم میں نے تو نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا، یہ تو تم نے خود کیا ہے، یہ تمہاری محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے حکم نہیں دیا لیکن تم نے میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، تو تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پہ ابھارا کہ آپ کے وضو کا غسالہ بھی زمین پر نہ گرنے دے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت یہیں رک جائے اور آگے نہ بڑھے۔ آقا کریم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن 3 کام اس کو فرمایا کرنے چاہیے۔ ایک تو جب بولے سچ بولے، اور دوسرا فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسری بات اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو پھر حق کے ہمسائیگی کو ادا کرے۔ یہ 3 کام بھی ساتھ کرنا، تمہارا یہ عمل کہ تم نے میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا مبارک ہے، حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن تم اپنے اس مظہر محبت کو لے کر کے باقی سارے دین کو ترک کر دو، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج ہمارا یہی ہے، کسی نے نعرہ لگا لیا، کسی نے جھنڈیاں لگا لی، کسی نے تبلیغی چلہ کاٹ لیا، کسی نے جو ہے وہ مرشد کے دروازے پہ جا کے جو ہے وہ حاضری دے دی، اور ہم نے سمجھا بس ہمارا دین پورا ہو گیا۔ یہ عقیدتوں کے اظہار ہیں۔ دین مکمل کامل ہوتا ہے حضور کی اتباع سے، اور وہ اتباع جب تک مکمل اور کامل نہیں ہوتی ہے اتنی دیر تک جو ہے وہ دین کا جمال ہی نصیب نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے سلام عرض کیا تو حضور نے رخ پھیر دیا،
تو وہ سمجھے شاید اتفاقاً ہو گیا، تو انہوں نے دوسری جانب سے جا کے حضور کو سلام کیا، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے کہ حضور واقعی ناراض ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو وہ صحابہ سے پوچھنے لگے، آپ بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں؟ چونکہ میں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے رخ پھیر لیا، پھر دوسری جانب سے سلام کیا تو رخ پھیر لیا، اعراض کیا، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ بتائیں حضور ناراض کیوں ہو سکتے ہیں، مجھے کوئی وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہمارا تو بزرگ، والد، استاد، شیخ ناراض ہو جائے اور ہمیں ناراضگی کی وجہ نہ پتہ ہو تو ہم پہلے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پوچھتا پھرتا ہے صحابہ سے۔ تو انہوں نے غور کیا تو کہا، ہاں تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، حضور اس کو منع کر چکے ہیں، تم چونکہ دور سفر سے آئے ہو اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے، حضور نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، اور یہ خواتین کے لیے جائز ہے، سونا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، شاید یہ وجہ ہے۔ تو اس نے یوں انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا، حضور یہ وجہ ہے ناراضگی کی، یہ رہی۔ تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ مجلس میں جو وجہ ناراضگی تھی ختم ہوئی، گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو لوگ اٹھ کے واپس پلٹے، تو یہ بھی واپس جانے لگا۔ تو کسی نے اس کو کہا، وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن لے گی، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے، اس نے کہا، واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اتر کے دیکھیں، ہم کیسی کیسی چیزیں اٹھائے پھر رہے ہیں جن کو حضور نے پھینک دیا، کیسی عادتیں، کیسے رویے، کیسے انداز معاشرت، کیسی دوستیاں، کیسے کاروبار، کیسے خلق، کیسے اخلاق اور کیسے کردار جن کو حضور نے پھینک دیا۔ تو محبت مانگتی ہے کامل، مکمل اور پوری اطاعت۔ تو آئیے میں اور آپ حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھل کر کے ان سے حقیقی محبت کا جو ادعا ہے اس کا عملی ثبوت فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کے نور سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔ تمہاری ذات سے میرا وجود قائم ہے، خدا را لینے خبر بھی حضور آ جائیں، خدا را لینے خبر بھی حضور آ جائیں۔